عنوان ہے ڈاکٹر مہدی بہاراں پہ خاک ڈال گئے۔ 26 تاریخ کو ان کا یہ آرٹیکل چھپا ہے ہم سب میں۔ 23 فروری کی دوپہر عین اس گھڑی جب اسلام آباد ہائی کورٹ پاکستان میں اظہار کی آزادی پر تازہ ترین ریاستی حملے پیکا کے سیکشن 20 پر عمل درآمد روک رہی تھی، لاہور کی ایک نواحی بستی میں صحافت کی آزادی کے ایک بہادر سپاہی ڈاکٹر مہدی حسن نیند کے عالم میں بغیر آہٹ کیے ابدی نیند کی وادی میں اتر گئے۔ ٹھیک 60 برس پہلے 24 سالہ مہدی حسن عیوب آمریت کے خلاف ایک مضمون لکھنے کی پاداش میں گرفتار ہو کر 1962 میں سائیوال جیل بھیجے گئے تھے۔ دریا کی ساری عمر روانی میں کٹ گئی۔ قلم حرف حق لکھتا رہا، تقریر تاریخ کے پیچاک بیان کرتی رہی، معاش اندھے جبروت کی سنگین دیوار سے مسلسل دست و گریبان رہا، احساس پر جہل کے دشنام اور جسم پر عناد کے زخم کھاتے ضعیف سپاہی نے بالآخر وقت کے سیل بے امان کے سامنے سپر ڈال دی۔ دیکھیے کیا زبان ہے ماشاءاللہ۔ اگر جہالت کے رقبہ تاریک پر علم کی روشنی کرتے رائگانی کے امکان کو تخلیق کی سرمدی وارفتگی سے شکست دیتے اور کرۂ ارض پر پھیلی انسانی درماندگی کے لیے بلا امتیاز ہمدردی کا درماں کرتے زندگی بسر ہو تو وقت سے ہار مان لینے میں شرمساری نہیں۔ فرد کی ممکنہ ترین معنویت کا اعلان سنائی دیتا ہے۔ ہمارے ڈاکٹر مہدی حسن ایسے ہی تھے، ہر ایک نوشتہ و فرمان پہ خاک ڈالتے ہیں، غلام فرق خدایاں پہ خاک ڈالتے ہیں۔ مجھے اپنے اساتذہ بزرگوں اور رہنماؤں کی شفقت بیان کرتے ہوئے جھجک ہوتی ہے۔ چھتنار پیڑوں کا کام ہی چھاؤں دینا ہے، اگر ہمیں ان کی مہر بے پایاں سے کچھ حصہ ملا تو اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں۔ ہم نہیں ہوتے تو ٹھنڈک کی ان موتی بوندوں سے راہ وفا شعراں کے کچھ اور کنکر پتھر نہال ہوئے ہوتے۔ معاف کیجیے گا، میں ڈاکٹر مہدی کے لیے صاحب یا مرحوم کے لاحقے استعمال نہیں کر سکوں گا۔ وہ صاحب نہیں تھے، رفیق تھے۔ ڈاکٹر مہدی 10 برس کی عمر میں پانی پت سے لاہور آئے تھے اور زاد سفر میں پانی پت ہی کے الطاف حسین حالی کی روایت لائے تھے۔ ہم نے ہر ادنا کو اعلیٰ کر دیا، خاکساری اپنی کام آئی بہت۔ وجاہت مسعود صاحب کا ایک بہت سی اور محاسن کلام میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اپنی نثر میں شاعری کا مصرع اس طرح پیوند کرتے ہیں کہ وہ نثر کا حصہ لگتا ہے۔ مرحوم لکھنے سے معذور ہوں کیونکہ وہ رخصت کہاں ہوئے۔ اس ملک میں صحافت، تدریس، انسانی حقوق اور انصاف کے لیے جد و جہد کی درخشاں روایت کا بدستور حصہ رہیں گے۔ اس ملک میں صحافت کا سفر کبھی آسان نہیں رہا، لیکن گزشتہ کچھ مہینوں میں ہماری صحافت یکے بعد دیگرے ایسے قدآور اساتذہ سے محروم ہوئی ہے کہ شہر اظہار کی فصیل منہدم ہو گئی ہے۔ 12 اپریل 2021 کو آئی رحمان رخصت ہوئے۔ 29 نومبر 2021 کو محمد ضیاء الدین مفارقت دے گئے، اور اب ڈاکٹر مہدی حسن۔ اس ملک میں کتاب مزاحمت کی تدوین جاری رہے گی۔ اب ویسے تدفین بھی منہ سے نکل گیا پڑھتے پڑھتے، تو کوئی بہت زیادہ سوری کہنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا ہے اس پہ، کہ اس ملک میں کتاب مزاحمت کی تدوین جاری رہے گی، لیکن علم پیشہ ورانہ مہارت اور ذہنی دیانت کے ان استعاروں کا متبادل ملنا مشکل ہوگا۔ درویش کی رائے میں قائد اعظم محمد علی جناح پاکستان کے پہلے اور آخری حکمران تھے جو صحافت کی آزادی میں حقیقی ایقان رکھتے تھے۔ قائد نے سریندر ناتھ بینرجی، گوپال گوکھلے اور تلک جیسے رہنماؤں کی رفاقت میں
جدوجہد آزادی کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ قومی آزادی، جمہوریت اور آزاد صحافت کا باہم تعلق سمجھتے تھے۔ ہم نے قائد کے تصورات سے جو سلوک کیا اس کا ایک اشارہ یہ ہے کہ مارچ 1948 میں قائد اعظم نے جس مسودہ قانون پر دستخط کرنے سے انکار کیا تھا، اکتوبر 1948 میں اسے پبلک سیفٹی ایکٹ کے عنوان سے مسلط کر دیا گیا۔ تب بھی معاملہ بغیر مقدمہ چلائے نظر بند کرنے کا تھا۔ آج بھی بغیر ضمانت کے 6 ماہ قید رکھنے کے عزائم ہیں۔ ڈاکٹر مہدی حسن کی زندگی ایک روشن خیال، جمہوری، ترقی پسند اور ترقی یافتہ پاکستان کے خواب میں گزری۔ اس خواب کو کسی سازش، کالے قانون اور انتظامی ضابطے سے ختم نہیں کیا جا سکتا۔ ڈاکٹر مہدی نے نامہ نگار کی حیثیت سے صحافت شروع کی۔ لاہور پہنچ کر ایک نیوز ایجنسی کی بنیاد رکھی۔ 1966 میں پنجاب یونیورسٹی کے شعبہ صحافت میں تدریسی فرائض سنبھالے۔ صحافت کے استاد کی حیثیت سے ڈاکٹر مہدی حسن کے اصل جوہر کھلے۔ انہوں نے 50 برس تک صحافیوں کی 3 نسلوں کی تربیت کی۔ اپنے ترقی پسند خیالات کی بنا پر رفقائے کار کی چشم حسود کا نشانہ رہے۔ برخود غلط طلباء کی کوتاہ نگاہی کا رنج بھی اٹھایا، لیکن ان سے محبت کرنے والے طالب علموں کا ایک انبوہ تھا جو انہیں حصار احترام میں لیے رکھتا تھا۔ ڈاکٹر مہدی کے نظریاتی مخالف بھی ان کی فکری دیانت، ذہنی تہذیب اور اصول پسندی کے قائل تھے۔ ایسے آبلہ پاش شخص کو اس سے کیا فرق پڑ سکتا تھا کہ برسوں ان کی ڈاکٹریٹ کی تکمیل میں رکاوٹ ڈالی گئی۔ 18 برس تک لیکچرر کے گریڈ میں رکھا گیا۔ ڈاکٹر مہدی کی تصانیف پڑھ کر امتحان پاس کرنے والے ان کے ممتحن قرار پائے۔ پاکستان کے تنخواہیہ طبقے میں ایسی کم ظرفی کی بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ضیاء آمریت کی مخالفت میں ملازمت سے برطرف کیے گئے۔ عدالت نے ناصحانہ مشورہ دیتے ہوئے کہا کہ آپ استاد ہوتے ہوئے سیاست میں حصہ کیوں لیتے ہیں؟ ڈاکٹر مہدی نے اپنے مخصوص ٹھہرے ہوئے مگر گرجدار لہجے میں جواب دیا، سیاست کی تعلیم دینا بطور استاد میرے منصب کا حصہ ہے۔ سیاست کی تعلیم وہ طالب علموں ہی کو نہیں، بے نظیر بھٹو اور آصف زرداری کو بھی اسی دو ٹوک انداز میں دیتے تھے۔ جب تک پاکستان کی زمین پر ایسے سوجوان کردار پیدا ہوتے رہیں گے، اس دھرتی کے افتادگان خاک کے لیے امید باقی رہے گی۔ تاہم اب زمینی حقیقت بھی دیکھ لیجئے۔ یہ آخری جملے پہ مجھے لاشعور کیا سمجھیں کہ سوچ کے پچھلے حصوں میں ایک گھنٹی سی بجی تھی کہ جب تک پاکستان کی زمین پر ایسے سوجوان کردار پیدا ہوتے رہیں گے، اس دھرتی کے افتادگان خاک کے لیے امید باقی رہے گی، چونکہ امید اب مٹتی جا رہی ہے۔ تو جب یہ فکرہ تھوڑا سا کھلا مجھے، تو آگے تاہم کے بعد میرا خیال ہے یہی بات کرنے لگے ہیں وجاہت مسعود صاحب کہ تاہم اب زمینی حقیقت بھی دیکھ لیجئے۔ 40 برس سے اس ملک کی درسگاہوں میں طالب علموں سے سیاست میں حصہ نہ لینے کا حلف نامہ لیا جاتا ہے۔ تعلیم یافتہ طبقے کو سیاست سے بیگانگی کا حکم دیا جائے گا تو پھر کیا تعجب کہ شہری عملی زندگی میں داخل ہو کر اجتماعی بہتری کی بجائے ذاتی مفاد کی دوڑ میں شریک ہوگا، نیز پارلیمنٹ کے فلور پر سیاسی استدلال کی بجائے گالی دشنام کی گونج سنائی دے گی۔ اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اجاڑ موسم میں ریت دھرتی پہ فصل بوئی تھی چاندنی کی، اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں ملال رکھنا۔ اب اس میں اگنے لگے اندھیرے تو کیسا جی میں
ملال رکھنا۔ یہاں تک ان کا آرٹیکل تھا۔